نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، کس میں رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور درست طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، ارشاد فرمایا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اندر اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ۔ اس کو موت سے پہلے پہلے ہی اللہ عز و جل جنت میں اس شخص کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ جو ٹھکانہ ہے، اس کی زیارت کرائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہم بطور خاص سردی کے موسم ہیں تو اس طرح کے کچھ مسائل وہ دارالفتاح اہل سنت کے اس پروگرام میں ہم ڈسکس سابقہ سلسلے میں بھی کر رہے تھے۔ کچھ مسائل ہم ابتدائی طور پر ابھی بھی ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں علم دین سیکھنے والا بنائے اور علم نافع ہمیں عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس علم پر ہمیں عمل کی بھی توفیق مل جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اور ان مشہور دعاؤں میں سے، ان مشہور کلمات میں سے آپ کی دعا کے یہ کلمات بھی ہوتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ دعائیں، یہ ہمارے لیے تعلیم تھی، ہماری تربیت تھی، اور ہماری ترغیب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی کئی دعائیں آپ وہ مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خود معلم بنا کر آپ کو بھیجا گیا ہے، سکھانے والا بنا کر آپ کو بھیجا گیا، اور آپ ایسے حلقوں میں اور ایسے افراد کے ساتھ بیٹھنا بہت پسند فرماتے تھے۔ بلکہ وہ روایات بھی ہیں کہ آپ مسجد میں تشریف لائے تو ایک جگہ کچھ لوگ ذکر کر رہے ہیں، دوسری جگہ علم کا حلقہ ہے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علم والے حلقے میں آپ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی یہ علم والی میراث حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی جمیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مزاج گرامی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ کچھ ابتدائی طور پر مسائل ہم سردی کے حوالے سے جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اسی پہ ہم کچھ ڈسکس کریں گے۔ یہ چیز تو ہم یہ کہ موضوع پر مسح کے حوالے سے یا دیگر اس طرح کی کب کب تیمم کی طرف رخصت آتی ہے وہ ہم نے کچھ ذکر کیے ہیں۔ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو سردی کے موسم میں غسل کرنا ہے اور ناک میں پانی چڑھانے سے اس کو زکام اور اس طرح کے پرابلم ہو جاتے ہیں، تو ایسی حالت میں، ایسی کیفیت میں کیا اس کے لیے کوئی تخفیف ہوگی یا کیا اس کو کرنا چاہیے؟ ناک میں جو پانی چڑھانا ہے، اس پر جو فرض حصہ ہے اور جو چیز سنت ہے اس کو تھوڑا سا فرق جاننا بھی ضروری ہے، تاکہ اس طرح سردی کے موسم میں جن کو یہ آزار لاحق ہیں ان کے لیے آسانی بھی ہو جائے کہ کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ضروری نہیں ہے۔ زبردست۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ غسل کے فرائض میں سے
ایک فرض یہ ہے کہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے تو نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے، اور جو ناک کی سخت ہڈی اور ناک کی جو جڑ ہے یہاں تک پانی پہنچانا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب فرض حصہ کیا ہے؟ ناک کا نرم حصہ، عربی میں جو کتب فقہ ہیں اس کے کلمات ہیں ما لانا من الانف، ما لانا من الانف، ناک کا جو نرم حصہ ہے، لان یہ لین سے بنا ہے، اس کا مطلب نرم، ٹھیک ہے۔ تو ناک کا جو نرم حصہ ہے اندرونی، اس میں پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ نرم حصہ وہ ہے جو عام طور پہ جیسے ہم ناک کو موو کر سکتے ہیں، تو جو وہ دائیں بائیں تھوڑا ہلتا ہے یہ نرم حصہ، اور آگے پھر ایک دبائیں گے تو سخت ہڈی آ جاتی ہے، تو سخت ہڈی اور اس سے اوپر جڑ تک پانی پہنچانا یہ سنت ہے، لیکن ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آپ نے سوال میں کہا کہ کبھی غسل کا یہ فرض ادا کرتے وقت اس کو زکام کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، تو چونکہ زکام کا تعلق ہے دماغ سے، تو جب ناک کی جڑ تک پانی پہنچایا جائے گا تو اس میں ہو سکتا ہے ذرا سی بے احتیاطی ہونے کی وجہ سے اوپر دماغ تک پانی چلا جاتا ہے، پھر وہ مزید جو نزلہ تھا اس کو اور بڑھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے میں جس کے ساتھ یہ عارضہ ہے کہ ناک کے نرم بانسے، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانے میں جس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ٹھیک، صرف ناک کی جڑ تک پانی پہنچانا اس کو مضر صحت ہوتا ہو، تو اب اس کو چاہیے کہ ناک کی جڑ تک اوپر تک پانی پہنچانا چونکہ سنت ہے، اور اس کو یہ بیماری لاحق ہے کہ اگر اس کو پتہ ہے، تجربہ ہے کہ اس طرح کرنے سے مجھے نزلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اب اس کو چاہیے ناک کا جو نرم حصہ ہے، تو نرم حصہ عام طور پہ جیسے چھنگلیا کا یہ جو ہمارا پورا ہوتا ہے، جی، اتنا حصہ اگر ہم ناک میں ڈالتے ہیں تو نرم حصہ عمومی طور پہ ناک کا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اتنے حصے میں پانی اچھی طرح سے بہائے ڈالے، اور جو چیز خشک ہو جاتی ہے، ناک نزلے کی وجہ سے اکثر ناک میں ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے جو وقت کے ساتھ خشک ہو جاتی ہے، اس کو چھڑا کے اس کے نیچے تک پانی پہنچائے، تو فرض ادا کرے، اور جو سنت ہے اگر سنت کی ادائیگی کرنے میں ضرر لاحق ہوتا ہو تو اس کو اس عذر کی بنا پہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح کا روزے کی حالت میں بھی اگر یہ غسل کا معاملہ ہو تو اس میں بھی اس میں اب اگر کسی کا روزے کا معاملہ ہے تو چونکہ یہ جو ناک میں پانی چڑھانے کا معاملہ ہے، اس میں وضو کے اندر بھی اسی طرح کا ہے کہ وضو میں بھی ناک کی جڑ تک پانی پہنچانا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب روزہ دار ہو اور وہ وضو کر رہا ہو، اسی طرح اگر روزہ دار پر غسل فرض ہو اور اب وہ فرض غسل ادا کر رہا ہو تو اس فرض غسل میں ناک میں پانی تو چڑھانا ہے، تو ناک کی جڑ تک پانی نہ چڑھائے روزے کی حالت میں، کیونکہ خطرہ ہے کہ اگر دماغ تک پانی پہنچ گیا تو روزہ تو عام طور پہ غسل کرنے والوں کے ساتھ اس طرح زندگی میں کچھ مرتبہ تو ایسا ہو چکا ہوتا ہے کہ ناک میں پانی چڑھاتے وقت دماغ تک پانی جاتا ہے، تو اس طرح اگر کسی روزہ دار نے روزے کی حالت میں وضو یا غسل کرتے وقت ناک میں پانی چڑھایا جس سے دماغ تک پانی چڑھ گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزہ دار کو بھی اپنا فرض غسل ادا کرتے وقت یہ احتیاط کرنی ہے کہ جو حصہ فرض ہے ناک میں پانی چڑھانے کے حوالے سے اس پر عمل کرے، اور جو حصہ سنت ہے اب اس کے حق میں سنت نہیں ہے روزہ دار کے حق میں، تو اسی طرح جو معذور ہے بیماری کی وجہ سے وہ ناک کی جڑ تک پانی نہیں پہنچا پا رہا تو اس کے لیے بھی یہ رعایت ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ناک کا آپریشن ہوا ہوتا ہے، اب اس کے لیے پانی ناک میں پہنچانا یہ اس کو اس کے مرض کو اس آپریشن والے حصے کو ضرر پہنچائے گا، تو اب یہ ہے کہ یہ پانی ڈال کے سونگے نہیں، یہ تر چھنگلیاں ہی اپنی ناک کے اندرونی حصے پر پھیر لے، جس طرح ہمارے ظاہری حصے میں مسح کیا جاتا ہے، تو اس طرح یہ پانی ڈال کے نہ کھینچیں کہ ضرر ہوگا، یہ تر انگلی ہی ناک کے سوراخوں میں ڈال لیں، اس طرح اس کا یہ غسل میں فرض اور وضو کا یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ساتھ کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، بتایا جا رہا ہے کالز کا سلسلہ ہے، تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر بندہ عصر کی سنتیں ادا کر رہا ہو اور دوسری رکعت میں صرف اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے اور تیسری رکعت ثنا کی بجائے الحمد شریف سے شروع کر دے، تو کیا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی یا سجدہ صاف کرنا ضروری ہے؟ جو آپ عنایت فرما دیں۔
ٹھیک ہے، مزید سوال؟ دارال افتاء علیہ سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ 4 رکعت سنت مؤکدہ یا فرض میں 2 رکعت پڑھ کر بھول سے اتحیات پڑھ لی، درود ابراہیم پڑھ لیا، دعائے معصورہ پڑھ کے ایک طرف سلام پھیرا اور نماز توڑ کے دوہرا لی، آیا اس کا حل فرما دیجئے، اور اگلی بار ایسا ہو انجانے میں تو کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، دونوں آپس میں سوالات کچھ ملتے ہیں، قریب قریب ہیں، لیکن جوابات یقیناً مختلف ہیں۔ اب جو یہ پہلا جو سا وہ سنت غیر مؤکدہ کے حوالے سے، اثر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے، تو اثر کی سنت میں اتحیات پڑھ کر وہ کھڑے ہو گئے، اس کے درود پاک، درود ابراہیمی اور آگے نہیں پڑھا۔ پھر جب کھڑے ہوئے ہیں تو پھر ثنا انہوں نے وہاں بھی اس سے آغاز نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ بسم اللہ پڑھتے ہوئے یا سورہ فاتحہ سے ہی اگلی رکعت کا آغاز کر لیا۔ سجدہ سہو واجب ہوگا؟ ان صورتوں میں سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ سجدہ سہو لازم ہونے کا جو سبب شریعت مطہرہ نے مقرر فرمایا ہے، قانون بنایا، وہ یہ ہے کہ جب نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹے اور اس کا چھٹنا بھولے سے ہو، تو اب جو نماز میں نقص آ جائے گا اس کی تلافی کے لیے آخر میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے، پھر 2 سجدے کیے جاتے ہیں جس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو وہ واجب چھٹنے پر ہی ہوگا، سنت کے ترک ہونے پر یا مستحبات کے ترک ہونے پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ تو 4 رکعت جو سنت غیر مؤکدہ ہے اس میں مستحب ہے، بہتر ہے کہ جب ہم پہلی مرتبہ قعدے میں بیٹھتے ہیں، جسے قعدہ اولیٰ کہتے ہیں، تو اس قعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھا جائے، ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے۔ اور جب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس تیسری رکعت کی ابتدا سبحانک اللہم و بحمدک سے کی جائے، جس طرح گویا پہلی رکعت پڑھتے ہیں ایسے ہی تیسری رکعت پڑھتے ہیں۔ سنت ٹھیک ہے، غیر مؤکدہ میں جو عصر اور عشاء کی ہیں 4 سنت قبلیہ یا صلاۃ التسبیح اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں بھی ایسا ہی کرے۔ لیکن اگر کسی نے قعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد درود شریف نہیں پڑھا، تیسری رکعت کے ابتدا میں سبحانک اللہم جسے ثنا کہتے ہیں وہ نہیں پڑھی، تو اس نے کوئی واجب نہیں چھوڑا، ایک افضل عمل، ایک بہتر عمل، مستحب عمل ترک ہوا ہے، اس کے ترک سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، اور ایسے موقع پہ سجدہ سہو کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دوسرا سوال تھا جس میں اتحیات انہوں نے سنت مؤکدہ پڑھتے ہوئے آگے اتحیات پڑھ، اب اس میں یہ ہے کہ سنت مؤکدہ کا حکم سنت غیر مؤکدہ اور نوافل سے الگ ہے۔ ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ کون سی ہیں؟ جو ہم جمعۃ المبارک سے پہلے 4 سنت پڑھتے ہیں، جمعۃ المبارک کے 2 فرض کے بعد جو 4 سنت پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنت ہوتی ہیں، یہ مؤکدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، سنت مؤکدہ میں حکم یہ ہے کہ دوسری رکعت میں صرف اتحیات مکمل پڑھنی ہے، اس کے بعد درود شریف نہیں پڑھنا۔ اگر کسی نے درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد، یا اس سے آگے تک پڑھ لیا، تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اب یہ جب یاد آئیں گے، ان کو یاد آیا تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کرنے کے بعد سجدہ سہو کر لیں، نماز درست ہو جائے گی۔ اب ان کے سوال سے ایسا لگ رہا تھا کہ پڑھنی 4 تھی اور 2 رکعت پہ بیٹھے، اتحیات پڑھی، درود شریف پڑھا، دعا پڑھ لی اور سلام پھیر لیا، ٹھیک ہے، یا سجدہ سہو کر لیا۔ تو چونکہ آپ نے نیت کی تھی 4 رکعت سنت مؤکدہ کی، تو اب 4 رکعت سنت مؤکدہ مکمل تو نہیں پڑھی، تو اس صورت میں آپ پر لازم ہے کہ ان 4 رکعت سنت مؤکدہ کا دوبارہ سے اعادہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو اب ان پر اعادہ ضروری ہوگا۔ اب یہ اعادہ جب لازم ہوا تو اب وقت ظہر ہی کے ساتھ مخصوص نہ رہا، کیونکہ توڑ دی انہوں نے نماز، توڑ دی ہے، اب ان پہ اس کی تکمیل لازم ہو چکی تھی، تو اب ان پہ لازم ہے کہ یہ 4 رکعت سنت اگر نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، اب بھی ان پہ پڑھنا لازم رہے گی۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگر وہ معاملہ ہوتا ہے جیسے 4 رکعت سنت مؤکدہ کسی کی نہیں پڑھ پایا اور جماعت میں شامل ہوا، بعد میں پڑھ لوں گا، یاد ہی نہ رہا، اب عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ لیکن یہاں معاملہ قضا کا نہیں، یہاں یہ ہے کہ جب نماز کو شروع توڑنے کر دی تو اب اس کو مکمل کرنا لازم واجب ہے، اور یہ مکمل نہیں کر پائے تو اب اس نماز کا اعادہ انہیں کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ ایک سوال ہے، یہ ایس ایم ایس کے ذریعے خواتین کی طرف سے ہے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب مردوں کی جماعت ہو جائے تو اس وقت گھر کے اندر خواتین نماز پڑھیں،
تو یہ ان کا کہنا ہے کہ علم نہیں ہوتا کہ مرد جماعت سے فارغ ہو چکے ہیں نہیں ہوئے، نماز کے اوقات بھی عموماً ہمیں نہیں پتہ ہوتے ہیں، تو کیا اذان ہوتے ہی ایک اپنا معمول ہو تو پڑھ لینے میں کوئی حرج واقع ہوتا ہے؟ یہ جو خواتین کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ فجر کی نماز مردوں کی جماعت سے پہلے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اول وقت فجر کے علاوہ جو بقیہ 4 نمازیں ہیں مردوں کی جماعت ہو جانے کے بعد پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ حکم خواتین کے لیے ہے، استحبابی درجے میں، یعنی مستحب ہے، بہتر اور افضل عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر خواتین اس کے برعکس عمل کریں کہ فجر کی نماز وہ مردوں کی جماعت کے بعد اور وقت کے اندر ادا کر لیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح دیگر نمازوں کو مردوں کی جماعت سے پہلے ہی اذان وقت پر ہو چکی اور اب یہ فوراً نماز پڑھ لیتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں۔ اب یہ کہ کیسے پتہ چلے کہ مردوں کی جماعت کب ہوتی ہے، تو مغرب کی نماز کا تو عام طور پہ خواتین کو بھی پتہ چل جائے گا، کیونکہ مغرب کی نماز اذان ہوتے ہی فوراً زیادہ گیپ نہیں ہوتا، جماعت شروع ہو جاتی ہے اور عام طور پہ 8 سے 10 منٹ میں مغرب کے فرض پڑھ لیے جاتے ہیں۔ تو اذان کے بعد 10 منٹ کا گیپ دیں، اس کے بعد پڑھ لیں۔ اور بقیہ جو نمازیں ہیں تو ان میں اذان کے عام طور پہ 20 منٹ کے بعد جماعت ہوتی ہے۔ محلوں میں جو اذان ہوتی ہے تو ظاہر 15 منٹ 20 منٹ یہی فرق ہوتا ہے، کوئی تو جس میں یہ کہ جب اذان ہو، اذان کے آدھے گھنٹے بعد پڑھ لیں تو آپ کا اس مستحب عمل پہ آپ بھی کامیابی کے ساتھ عمل کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یوں بھی کرنا چاہیں خواتین کا، جیسے ایک ہوتا ہے بعض اوقات کہ اذان ہوئی ہے تو نماز کے لیے فوراً تیاری کر، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، یہ اول وقت میں بھی نماز پڑھنا چاہیں بلا شبہ پڑھ سکتی ہیں، نماز ہو جائے گی۔ یہ اگر خواتین میں کہیں مشہور ہے کہ جب تک مردوں کی نماز نہ ہو جائے اس وقت تک عورتوں کی نماز نہیں ہو سکتی، تو یہ غلط مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ کچھ دن پہلے امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے خواتین کے حوالے سے یہ مسئلہ اسی طرح بیان تو فرمایا، لیکن ساتھ ان کو ایک اور بھی ترغیب ارشاد فرمائی کہ فجر ان کو ویسے ہی مردوں سے پہلے پڑھنی ہے، تو کچھ تھوڑی دیر پہلے اور مزید اٹھ جائیں تو یوں صلاۃ التہجد کی نماز، پھر جیسے ہی یہ وقت شروع ہوتا ہے تو فجر کے وقت میں فجر کی نماز، تو اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہیں، اگر آدمی کا ذہن عبادت کی طرف مائل ہو اور کرنا چاہیے بھی، اسی لیے تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ سردی کا موسم مومنین کے لیے بہار ہے، یہ سردی کا موسم عابدین کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے یہ غنیمت فرمایا گیا ہے۔ دن چھوٹے ہیں، روزہ رکھنا بھی آسان ہے، راتیں لمبی ہیں، بڑی ہیں کہ کچھ آرام کر کے بھی آدمی نماز پڑھنا چاہے، کچھ عبادت کرنا چاہے تو اس کے لیے مواقع موجود ہیں۔ بس اللہ ایسی ہمت دے، نیت بنانی چاہیے اور ہمت کرنی چاہیے، جب کوشش کرتا ہے تو انسان، تو اللہ پھر کامیابیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ کچھ اور کالز آپ کی شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے چارپائی پر کوئی سو رہا ہو یا کوئی اس چارپائی پر بیٹھا ہو تو کیا اس شخص کی نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، اس کو شامل کرتے ہیں، مزید ایک کال۔ دارالفتاح اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال عرض ہے کہ 4 رکعت سنت موقدہ پڑھ رہا تھا اور 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، تو کیا وہ بیٹھے گا یا پھر 5ویں رکعت بھی پوری کرے گا؟ اس کی وضاحت فرما دے۔ جی صاحب، آج تو سنت کے اوپر پورا موضوع یہی لینا چاہیے تھا، کچھ سوالات اسی طرح کی ہیں۔ تو بہرحال پہلا تو اگر چارپائی پر کوئی لیٹا ہوا ہے، اب سو رہا ہو، جاگ رہا ہو کسی کیفیت میں، تو وہاں پہ نماز ہو جائے گی۔ چارپائی پر اگر کوئی لیٹا ہے، اب اس کے پیچھے کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے، اب 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ چارپائی پہ کوئی شخص لیٹا ہے اور نمازی کی طرف رخ کر کے وہ لیٹا ہوا ہے، نمازی کو دیکھ رہا ہے، تو ایسے صورت میں نماز پڑھنے والے کے لیے نماز شروع کرنا ہی جائز نہیں ہے کہ جب عین اس کے سامنے کوئی شخص ہو اور نمازی کی طرف رخ کر کے لیٹا ہو، بیٹھا ہو، تو اس صورت چہرہ اس کی طرف ہے تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ البتہ اگر نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھنا شروع کر رہا ہے اور جو لیٹا ہوا ہے اس کا رخ قبلے کی طرف ہی ہے، تو گویا اس کی پیٹھ نمازی کی طرف ہے، تو اس صورت میں نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، نماز پڑھنے والا بھی گناہگار نہیں ہے۔
اب اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز پڑھنے والے کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا رخ میری طرف تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. کبھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے، بیٹھا ہوا نمازی ادھر رخ کیا ہوا ہے، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے نماز شروع کریں. البتہ اس نے نماز جس وقت شروع کی اس وقت اس کی کروٹ اس طرف تھی، قبلے کی طرف، یہ نماز شروع کر چکا ہے. پھر سوتے ہوئے آدمی نے کروٹ لے لی، اس کی طرف رخ کر لیا، تو اب اس پہ گناہ نمازی پر نہیں ہے. اچھا، اب اس پہ نہیں ہے. وہ سو رہا ہے، اس کو بھی گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر جگہ ایسی ہے تو بچنا چاہیے وہاں نماز پڑھنے میں بطور خاص، کیونکہ بس وقت ایسا ہے سونے والا اپنی کیفیت میں سوتا ہے، ظاہر سو رہا ہے وہ. تو اب ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ اس سے کوئی ایسا معاملہ ہو جس کی وجہ سے اس کو بھی کوئی ہنسی آئے نماز میں، یا کوئی اس طرح کی کیفیت. اسی وجہ سے فقہاء کرام نے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ نماز پڑھنے میں وہ حائل ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس پہ اس کی توجہ بٹے، ہنسنے کا موقع ہوا اور یہ ہنس گیا، کہکا لگا دیا، تو نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی شرعی طور پہ ٹوٹ جاتا ہے. تو احتیاط اسی میں کرنی چاہیے کہ سوئے ہوئے شخص کے سامنے نماز نہ پڑھی جائے. نماز نہ پڑھی جائے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ تھا، 4 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ رہے، 5ویں کو کھڑے ہو گئے. 4 رکعت جب کوئی سنت مؤکدہ پڑھ رہا ہو تو اب چونکہ چوتھی رکعت پر اسے بیٹھنا یہ فرض ہے، قعدہ اخیرہ بھی اس کو کہتے ہیں. تو اگر کوئی شخص قعدہ اخیرہ کرنے کے بعد کھڑا ہو گیا اور 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، وہ یاد آنے پر بھی اس پہ لازم ہے کہ یہ فوراً بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. وہ بیٹھنے کے بعد سیدھی طرف سلام پھیرے، 2 سجدے کرے، سجدہ سہو، تو اس طرح یہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کر لیں. اگر اس کو یاد ہی اس وقت آیا کہ جب یہ 5ویں رکعت کا سجدہ بھی کر چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو یاد آیا کہ یہ تو میں 5ویں رکعت میں چلا گیا، تو اب حکم یہ ہے کہ 1 رکعت اور پڑھے، 1 رکعت اور ملا لے گا، تو وہ 4 رکعت سنت مؤکدہ جو شروع کی تھی وہ بھی ہو گئی، کیونکہ اس نے قعدہ اخیرہ کر لیا تھا. ٹھیک ہے، چوتھی میں بیٹھا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ 2 رکعت اس کی ہو جائیں گی نوافل. ٹھیک ہے. اگر کسی نے چوتھی رکعت کے قعدہ کیا ہی نہیں تھا، جو کہ فرض ہے اس کے حق میں، یعنی چوتھی رکعت میں اتحیات میں وہ بیٹھا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب یہ 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، تو جب تک سجدہ نہ کیا ہو اس کو حکم ہے واپسی، لوٹ آئے، اتحیات پڑھے، سجدہ سہو کرے. اور اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا ہے تو 1 رکعت اور ملائے گا. ٹھیک ہے. لیکن جو پچھلی 4 رکعت اس نے سنتیں شروع کی تھیں وہ اس کو دوبارہ سے اسرے 9 پڑھنی ہوں گی، کیونکہ اس میں چوتھی رکعت پہ اتحیات کے لیے بیٹھنا فرض تھا اور اس نے قعدہ اخیرہ نہیں کیا، تو اس کو یہ 4 رکعت سنتیں دوبارہ پڑھنی ہوں گی. اگر قعدہ اخیرہ کر لیا تھا ٹھیک ہے تو یہ 2 رکعت نفل، 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا ہو گئی. لیکن اگر قعدہ اخیرہ چوتھی رکعت پہ نہیں کیا تھا تو اب سنتوں کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہی حکم فرض کے حوالے سے جو آپ نے یہی حکم، یہی تفصیل ساری فرائض، لیکن وتر میں اور مغرب میں یہ فرق آ جائے گا کہ اگر اس نے چوتھی رکعت میں ایسا معاملہ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. نہ کرنے کی صورت میں یہ مزید 1 اور رکعت نہیں ملائے گا. قعدہ اخیرہ کر لیا تھا تو اب 1 رکعت اور ملائے گا. یہ اس وقت ہے جبکہ چوتھی رکعت کا سجدہ کر لیا ہو. ٹھیک ہے. اور اسی سے اور بھی کچھ مسائل، ظاہر یہ اکیلے کی نماز کا ہے، لیکن جب امام کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر وہاں مسائل اس طرح کے کچھ اور زیادہ آ جاتے ہیں. بالخصوص یہ عام طور پر مقتدی پوچھتے ہیں یا وہ یہ عمل کر گزرتے ہیں کہ امام چوتھی رکعت میں وہ تحیات میں نہیں بیٹھے بلکہ کھڑے ہو گئے، جس میں انہوں نے قاعدہ اخیرہ کرنا تھا، تو اب یہ لقمہ دے سکتے ہیں. ایسی صورت اگر امام کے ساتھ درپیش ہو کہ وہ چوتھی رکعت کا قعدہ کر کے کھڑے ہو گئے 5ویں کے لیے، تو بھی مقتدی ان کو لقمہ دے کے واپسی بلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح امام صاحب کو چوتھی رکعت میں بیٹھنا چونکہ فرض تھا، اور یا 2 رکعت فجر کے پڑھ رہے ہیں اور اس میں 2 رکعت پہ بیٹھنا فرض ہوتا ہے، اگر وہ تیسری کی طرف جا رہے ہیں، چاہے قعدہ کر لیا ہو چاہے قعدہ اخیرہ نہ کیا ہو، بہر صورت مقتدی حضرات ان کو لقمہ دے سکتے ہیں. اور ایسے میں امام کو جب یاد آ جائے تو امام پر بھی لازم ہے کہ وہ لقمہ قبول کرتے ہوئے واپسی اتحیات کی طرف بیٹھیں اور سجدہ سہو کر کے نماز کو درست کریں. ٹھیک ہے. ایک سوال اولیاء اللہ کے حوالے سے اور اللہ کے نبیوں کے حوالے سے بھی یہ پوچھا گیا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام کہا کہ یہ اپنی قبروں میں حیات ہیں، یہ زندہ ہیں، ان کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے یہ واضح فرمان احادیث کریمہ میں ملتا ہے. کئی کتب احادیث میں اس کو نقل بھی کیا گیا، بالخصوص ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو حرام فرما دیا زمین پر کہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام کو کھائے. کھانے سے مراد ہے کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز مٹی میں رکھ دی جائے یا دبا دی جائے تو زمین اس کو گلا دیتی ہے. تو یوں زمین پر یہ بات حرام ہے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت کے پیش نظر کہ وہ ان کے جسم کو گلاتی نہیں ہے، ان کے جسم کو محفوظ رکھتی ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اچھا، آگے پھر حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا فنبی اللہ حی یرزق، کیونکہ اللہ کا نبی زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کے حق میں حسب شان ان کو روزی دی جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کی کیا صورت ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، حیات ہوتے ہیں، اور اس طرح بھی روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ ان الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں حیات ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. تو واقع معراج میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج کر رہے تھے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے، تو مسلم شریف کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ ہوا، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، تو وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں نگاہ نبوت کا بھی کہ آپ سفر کے دوران قبر بھی پہچانی، قبر میں کون ہے، کیا کر رہا ہے، تو حضور پر یہ پردے آشکار ہو گئے، ہٹا دیے گئے. سفر بھی تیز سواری براق پر سفر ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار اولیاء کرام ان کے ایسے واقعات کتب میں موجود ہیں کہ بعد وفات بھی اگر ان کی قبر کھلتی ہے تو کھلنے کے بعد ان کے اجسام سلامت رہتے ہیں. ایک صحابی کا اس طرح کا واقعہ بھی ہے کہ وہ اپنی قبر میں تلاوت قرآن کر رہے تھے، سورہ ملک پڑھ رہے تھے. تو اس طرح کئی اولیاء کرام کی سیرت میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن سے ان کی قبر میں بھی تلاوت قرآن کرنا، نماز پڑھنا، اس طرح کے معمولات کشف وغیرہ کے ذریعے جانے گئے ہیں. اور مشہور تابعی بزرگ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی قبر مبارک سے اسی طرح قرآن کی آواز اور تلاوت کی آواز آئی، اور نماز پڑھ رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. تو وہ جنہوں نے سنی وہ ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ ایسا آخر کیا عمل یہ کرتے تھے. ان کے گھر سے ان کی اہل خانہ میں سے کسی نے کہا کہ ہمارے والد کی وہ دعا قبول ہوگی. ویسے تو قرآن کثرت پڑھتے تھے لیکن ساتھ ان کی دعا یہ بھی تھی کہ قبر میں بھی جاؤں تو قرآن پڑھو. تو اس طرح کے واقعی کئی ایسے بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ نماز کے ساتھ قرآن کے ساتھ ایسی محبت کہ قبر میں بھی جائیں تو پھر قرآن کی تلاوت وہ ان کی زبانوں پر جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں بھی قرآن پاک سے ایسی محبت عطا فرمائے اور کثرت سے قرآن پڑھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ وہ پیاری مبارک کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو باطہارت باوضو چھونا بھی عبادت ہے، ثواب ہے، اور جب پڑھیں گے تو پھر ایک ایک حرف پر اللہ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو قرآن سے کوئی سینہ خالی نہیں ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف صورتوں کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی. سورہ ملک کی ترغیبات ہیں، سورہ واقعہ، اور بطور خاص ہم رزق کے حوالے سے لوگ وظیفے پوچھتے ہی رہتے ہیں، وظیفہ یہ کرنا ہے، یہ بتائیں وہ بتائیں. ٹھیک ہے، آپ وظائف بھی کریں، آپ تعویذ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ لے لیجئے، لیکن وہ خاص وظیفہ رزق کے حوالے سے کہ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اس سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس سے فقر دور ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے جب ان کا آخری گویا کہ وقت آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے میں کوئی وظیفہ ان کے لیے مقرر کر دوں، کیونکہ آپ ہی مفتی مدینہ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. تو آپ فرمانے لگے نہیں. کہا کیوں؟
کہا میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سورہ واقعہ کی تعلیم دے دی ہے اور وہ پڑھتی ہیں، ان کو کبھی فقر لاحق نہیں ہوگا، ان کو کبھی فقر لاحق نہیں ہوگا۔ مدرسین کے ناظرین، یہ انداز ہمیں بھی اختیار کرنے چاہیے، اپنے بچوں کو بھی آج ہم کریں گے، کل کو ہمارے بچے بھی یہ چیزیں دیکھتے ہوئے ان کی طبیعتوں میں بھی یہ انداز آئیں گے۔ اللہ قرآن سے ایسی پکی سچی محبت عطا فرمائے۔ مزید کچھ سوالات لیتے ہیں۔ مفتی صاحبان سے میرا یہ سوال ہے دارالفتا اہل سنت میں کہ یہ وضو کے دوران 3 مرتبہ سے زیادہ بھی چہرہ یا ہاتھ پیر دھو سکتے، اس میں کوئی وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اس بارے میں جواب ارشاد فرما دیجیے۔ 3 بار سے زائد وضو میں کہتے ہیں کہ دھوتے جائیں چہرہ اس طریقے سے۔ 3 بار کا مطلب عمومی طور پہ جو سمجھا جاتا ہے عوام کہ 3 مرتبہ ہاتھ میں چلو میں پانی لیا۔ اب ایک دفعہ میں آپ نے لیا، پانی اس حصے پہ نہیں لگا، اس حصے پہ لگا، دوسری دفعہ میں اس پہ لگا، ٹھیک ہے، کسی اور حصے پہ نہیں لگا، تو اصل یہ ہے کہ پورا جو چہرہ ہے یہ 3 دفعہ دھونا ہے، یہ ہر عضو پہ 2 قطرے بہہ جائیں، ٹھیک ہے، یہ اس سے فرض ادا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ ہے کہ 3 دفعہ دھونا ہے، یعنی ہر عضو پہ پانی اچھی طریقے سے ایک دفعہ دھو لیا، اسی انداز سے دوبارہ دھو لیں، اسی انداز سے ایک دفعہ اور دھو لیں، تو یہ ہوگا 3 دفعہ دھونا۔ اب اس کے اندر چلو کا اعتبار نہیں ہے کہ آپ نے پانی کتنی دفعہ لیا ہے۔ اچھا، وہ 5 6 دفعہ 9 دفعہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ حصہ ہی نہیں دھویا تو اس کو بھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا جائے گا دھونا۔ اب اسی طرح جیسے ہاتھ دھونا ہے تو عام طور پہ لوگوں کا جو وضو کرنے کا جو انداز دیکھنے کو ملتا ہے، وہ ہاتھ دھو لیا نل کے نیچے، دھونے کے بعد آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ چلو لیا ہے، اب پھر پانی ایسے سے ڈالتے تو اور 3 اس طرح یہ تینوں یہ سمجھتے اب یہ 3 مرتبہ دھونا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ نے نل کے نیچے، اگر آپ نل سے وضو کر رہے ہیں تو نل کے نیچے ہاتھ لے جائیں، کونی اچھی طرح دھو لیں، ایک دفعہ اس پہ پانی اچھی طرح سے دھل گیا، کوئی جگہ خشک نہ رہی، ایک دفعہ اور، پھر ایک دفعہ اور، اس طرح سے یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اب اس میں کوئی قطروں کی مقدار ہم کتابوں میں نہیں پاتے، البتہ یہ ہے کہ فرض ادا ہونے کے لیے ہر حصہ بدن پہ جو وضو میں دھونا جس کا ضروری ہے 2 قطرے بہنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اور 2 قطرے بہ جائے، لیکن ظاہر ہے اب نل سے تو اتنا اس طرح تو حساب نہیں لگا سکتا، کوئی حساب نہیں، لیکن اتنا اندازہ آدمی کو ہو جاتا ہے کہ تمام تر کھال بال روئے سب پہ ایک دفعہ پانی پھر گیا ہے، دوبارہ اسی طرح کریں، دوبارہ اسی طرح کریں۔ لیکن بعض لوگ جو وسوسے کا شکار ہوتے ہیں، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا، ان کا جو معاملہ ہے، ان کے تو 2 قطرے بہنا ایک بال کھال روئے پہ فرض تھا، وہ شاید 100 قطرے تک بھی بہا دیتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا۔ تو وسوسے سے بچ کر یقین اور اعتماد کے ساتھ ہمیں اپنی عبادت بجا لانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی طرف بہتر یہی ہے توجہ ہی نہ دیں، اگر توجہ دیں گے، اور آج تھوڑا سا تو شیطان تو پہلے ہی یہ چاہتا ہے کہ عبادت گزار کسی طرح عبادت سے اپنا دل اس کا اکتا جائے، تو اس لیے تو کہا ہے اذان ہوتی تو شیطان بھاگتا ہے، لیکن جب آدمی طہارت کی طرف یا ان چیزوں کی طرف آتا ہے تو شیطان اس کو مختلف یہ بھی بیان کیا کہ وساوس بھی دلاتا ہے۔ تو شیطان کا کام یہی ہے، کبھی طہارت میں وسوسے ڈالنا، کبھی پھر اب یہاں سے بھی آدمی چلا جائے تو نماز پڑھنے لگتا ہے تو نماز میں بھی اس کو خیالات ڈالتا ہے، طرح طرح کے وساوس۔ تو بہتر حال یہی ہے کہ ان شیطانی خیالات کی طرف توجہ نہ کریں، اپنی پوری توجہ جو آپ عبادت بجا لا رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں تو آپ وضو طریقے سے آپ کر لیں، پوری توجہ کے ساتھ کریں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو بھی پوری آپ توجہ کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو امید ہے اس طرح کے وسوسے وہ نہیں آئیں گے۔ ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کے لیے جو بعد کی سنتیں آپ نے کہا ہے، تو یہ جمعے کی سنت ہوتی ہے یا ظہر کی سنت ہوتی ہے؟ جمعۃ المبارک جس پہ فرض ہے اور جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس کے لیے چاہے فرضوں سے پہلے کی سنت ہو، فرضوں کے بعد کی سنتیں ہوں یا نوافل ہوں، تو جمعہ سے ریلیٹڈ جو بھی نمازیں ہیں اس میں کوئی ظہر کی ایک رکعت بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، وہ تمام تر رکعتیں، وہ چاہے سنت قبلیہ ہو، بعدیہ ہوں یا نوافل ہوں، یہ تمام کی تمام جمعۃ المبارک کی طرف منسوب کر کے ادا کرے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی سنتوں میں قبل از جمعہ اور بعد از جمعہ، حاجت بھی نہیں ہے اصل میں بعض اس میں بطور خاص اس کو 2 رکعت جمعے کے پڑھ لیے فرض، باقی سب ظہر کہیں گے، تو ظہر کہنے کی کوئی ضرورت ظہر کی حاجت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ جمعۃ المبارک کے دن
کوئی بھی رکعت جو ہم پڑھیں گے جمعے کے وقت میں تو وہ ظہر سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مدرسہ کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔